یعنی یہ آپشن کھلا ہے، آپ لوگوں نے آپشن ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں، اگر پذیرائی مل گئی، زیادہ لوگوں کا خیال ہوا تو آپ پارٹی بھی بنا سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ لوگ اس کو پریشر گروپ میں اس کا جواب دوں. جی جی، اور میں جواب دوں گا ایک تاریخی حوالے سے، اور اس کی تصدیق آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مبشر حسن اور جے رحیم، اور میری یہ خوش قسمتی سمجھیں کہ میں نے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے ایک بڑی طویل نشست ڈاکٹر مبشر حسن کے، تو اس وقت مجھے یہ بات میرے نالج میں آئی. انہوں نے ایک منشور ترتیب دیا 60s کے مڈ میں، اور وہ منشور لے کے لوگوں تک انہوں نے ہر طرح سے لیبر یونینز میں، دوسری یونینز میں جا کے کوشش کی اپنا پیغام پہنچانے کی. لیکن 1969-70 تک وہ وہی کے وہی کھڑے تھے جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے، اور ان کا پیغام، حالانکہ اس میں بڑی اٹریکشن بھی تھی، اس میں بہت عام آدمی کے لیے کشش بھی تھی، لیکن وہ پیغام کہیں پہنچا نہیں سک رہے تھے. اور تقریباً اسی وقت پھر ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی کیبنٹ چھوڑی تاشقند کے معاہدے کے بعد، اور انہوں نے ایک شروع کر دیا اپنا ملک کے اکراس، انہوں نے ٹورز شروع کر دیا. اور جب وہ لاہور آئے تو یہ مبشر حسن، ڈاکٹر مبشر حسن کی زبان کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ تقریباً لاکھوں لوگوں کا مجمع ان کو ریسیو کرنے کے لیے تیار تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جے رحیم کو فون کیا اور میں نے کہا کہ ہم سالوں سے یہ لے کے پھر رہے ہیں اور ہم 2000 لوگ کہیں اکٹھے نہیں کر سک رہے، تو اس شخص کے پاس کیا ایسی طاقت ہے کہ اس نے اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک اتنا ایفیکٹولی پہنچایا ہے کہ یہ اس حکومت کا حصہ ہے، اور آج سب لوگ اس حکومت کو گالی دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. تو 2 مرحلے ہیں کسی بھی سیاسی قوت کے تشکیل پانے کے. پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ایک منشور کا ہونا، ایک پیغام کا ہونا، وہ پیغام جو لوگوں کی اکثریت کی امنگوں کا آئینہ دار ہو اور لوگوں کی اکثریت کے مسائل کا احاطہ کرے. فائنلائز کیا ہے، ہم اس وقت اسی پہ کام کریں. اسی پہ کام کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا لوگوں سے ملنے کا، اور اس میں ہم تمام ان لوگوں سے مل رہے ہیں جن کی اکثریت کو ابھی تک اس عمل سے دور رکھا گیا ہے. ہم اکیڈیمیا سے مل رہے ہیں، ہم معاشرے کے ان طبقوں سے مل رہے ہیں جن کی آواز پچھلے 40 سال میں دب کے رہ گئی ہے، ہم نوجوان نسل سے مل رہے ہیں، ہم عورتوں سے مل رہے ہیں جن کا پاکستان کے سیاسی نظام میں حصہ صرف اتنا ہے کہ ان کو نامینیٹ کر کے کچھ نشستوں پہ بٹھا دیا جائے، اور جب پارٹی کو ضرورت پڑے تو ان کا کہا جائے کہ آج آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے اس چیز کے لیے ووٹ دینا. کئی مرتبہ ووٹ دیتے وہ ساتھ والے کو دیکھتی ہیں کہ ووٹ ادھر دینا یا ادھر دینا. یہ ہماری حقائق ہیں. تو ہم ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ساتھ کوشش. یہ جب مرحلہ طے ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہے کہ جی کیا یہ اس کے لیے کسی نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، یا کوئی ایگزسٹنگ پولیٹیکل فورس جو ہے وہ اپنی پوری سنجیدگی سے اس کے تمام جتنے بھی منشور کے پوائنٹس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور آگے چلنا چاہتی ہے. بات جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنٹ پولیٹیکل میلیو ہے اس میں یہ صلاحیت نظر نہیں آتی. شاہد صاحب نے اس سے بات شروع کی تھی، میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا. وہ نظر نہیں آتی صلاحیت، اور پچھلے کئی دہائیوں کی پالیٹکس اس بات کو بار بار کہہ رہی ہے. میں یہ پھر اپنے انسٹیٹیوشن پہ جاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ریفارم کی ضرورت وہاں پہ ہے، کیونکہ وہاں پہ پریمیم اس چیز کا بن گیا ہوا ہے کہ اگر آپ کام نہ کریں، اور یہ شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 11 ماہ ہم ایک دفتر میں اکٹھے قائم کرتے رہے اور روزانہ اس نتیجے پہ پہنچتے تھے کہ اس نظام میں، بیوروکریسی کے اس نظام میں، وہ آدمی بہت کامیاب ہے جو کام نہیں کرتا اور گھر چلا جاتا ہے. میں کہتا ہوں سیاست کے اس نظام میں بھی وہ آدمی بہت کامیاب ہے جو صرف تھانے اور کچہری کی اور تحصیل کی پالیٹکس کر لیتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور یہ گنتی رکھتا ہے کہ میں نے اس سے نکل کے. سلیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام میں اس بات کو اس طرح سمرائز کر سکتا ہوں کہ ابھی آپ لوگ صلاح مشورہ سے منشور تیار کر رہے ہیں، اور آگے جا کے اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ لوگوں نے اس میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اس منشور کو آپٹ کرے تو بپے ہاں، اور اگر بات اپنی پارٹی بنانے کی طرف چلی گئی اور زیادہ رائے اس طرف بنی تو پھر آپ اس پہ بھی سوچ سکتے ہیں. سر میں اس میں ذرا سی اجازت صحیح میں نے اجازت نہیں. دیکھیں ہماری کوشش یہ ہے
کہ تمام اسٹیک ہولڈر، اور یہ شاہد بھائی آج نہیں 5 سال سے بات کر رہے ہیں، زیادہ عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک گول میز پہ بٹھائیں، جس میں سیاسی پارٹیاں بھی ہوں گی، بیوروکریسی کے بھی ریٹائرڈ لوگ ہوں گے، دیگر انسٹیٹیوشنس کے ریٹائرڈ لوگ ہوں گے، جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ وغیرہ، اور سب پارٹی سیاسی پارٹی ریٹائرڈ تو میری طرح بیکار ہو جاتے ہیں، حاضر سروس کو بٹائیں۔ آپ بھی بیکار نہیں ہیں اور حاضر سروس تو نہیں آ سکتے نا، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سب کو بٹھا کر ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے اندر یہ چیزیں کر سکتے ہیں تو 140 پارٹیاں ایک اگلی پارٹی کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہمیں پارٹی بنانے کا شوق نہیں ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ وزارتیں تو ہم کو آلریڈی آج بھی، مطلب سچی بات ہے کہ یہ 3 لوگوں کو تو فروغ آفر ہوتی ہے، مجھے بھی 2 مہینے پہلے تک روز آفر ہوتی تھی، تو وزارت کی بات ہمارے ایک اور دوست بھی تھے، وہ پہلے اس طرح انقلابی باتیں کرتے تھے، جب وزیر بن گئے تو بس پھر آج کل ان کو پاکستان ٹھیک لگ رہا ہے۔ سر دیکھیں اللہ کی مہربانی سے آپ سمجھ گئے سب ملک، دیکھیں ملک تو بہت اچھا ہے، ملک کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن جس ادھر طرح ہم پوری چلا رہے کی ہیں، جماعتیں انقلابی باتیں کرتی کرتی کہاں سے کہاں نکل گئی ہیں۔ آپ وزیر کی بات کر رہے ہیں، آپ فرد کی بات کر سر رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دیکھیں اس ساری کوشش کا مقصد قطعاً یہ بنیادی مقصد نہیں ہے کہ پارٹی بنائی جائے، جی بالکل سر، یہ بنیاد ہے۔ باقی اگر کل لوگ یہ محسوس کریں کہ بھئی سیاسی جماعتیں نہیں معاملات کو حل کر پا رہی، ہم نے تو ان کے سامنے رکھ دی بات، عوام کی بات کر دی، ملک کی تکلیف کی بات کر دی، معیشت کی بات کر دی، گورننس کی بات کر دی، اگر وہ پھر بھی نہ اپنائیں پھر لوگ ہٹ جائیں گے۔ آج مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ آج نہ صرف معیشت میں دیوالیہ پن ہے، سیاست میں دیوالیہ پن ہے۔ سب سے تشویشناک اور خطرناک بات یہ ہے